ہوگا ان کے لیے. اگر ملک کیسر صاحب آپ نے کوئی سوال مفتی صاحب سے کرنا ہے کسی بھی مسئلے کے بارے میں تو وہ کر سکتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو نوٹ کروا دوں, مجھے آپ کے خواب کے بارے میں بھی علم ہے, وہ میں نے براڈ سنی ہے. تو آپ مفتی صاحب سے جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی کھل کے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ لازم پوچھیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب جتنی ہو سکے آپ کی اصلاح کریں گے. میاں صاحب وہ جو بات ہو رہی تھی نا اس دن, وہ بات ہوئی اسی طریقے سے تھی کہ مفتی صاحب بھی اس محفل میں تھے, پھر مفتی صاحب چلے گئے, گالم گلوچ کے سلسلے شروع ہو گئے. تو میری بھی وہاں پہ ان کے ساتھ بڑی گرما گرمی, گالیاں شلیاں چلیں, یہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب وہ لوگ اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے, نائسلی بات کر رہے تھے, تو میں نے ان کو بتایا کہ میری جو پرورش ہے وہ قادیانی فیملی میں ہوئی ہے. یعنی کہ میں خود قادیانی نہیں ہوں, لیکن میرے جو ڈاکٹرز تھے پاکستان میں یا جو میرے دوست تھے وہ قادیانی تھے. میں ربوہ بھی جاتا رہا, مجھے بڑے مطلب بہت کچھ ہوا. میں نے کہا اس کے باوجود اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں اپنے عقیدے پہ بڑا پکا قائم ہوں. مجھے میرے عقیدے سے کوئی نہیں اٹھا سکتا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. پھر اس کے بعد جو ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو کمپلیٹ کر دیا, ٹھیک ہے نا, کامل ہو گیا نا ہمارا دین, میرا اس پہ پورا ایمان ہے. پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ کہ میں ایک سیکنڈ دوبارہ لیتا ہوں, ایک سیکنڈ. جی ٹھیک ہو گیا. ان کے خواب کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ اگر جب ریموو کریں گے مائک اپنا تو بتا دیں گے. ویسے ان کا خواب یہ ہے کہ ان کو قادیانیوں کے جو پہلے خلیفہ ہے نا وہ ان کے متعلق ہے ان کا خواب. تو ان کے توسل سے یہ ان کے بقول کہ ان کے توسل سے ان کو شفا بھی ملی ہے. تو ملک کیسر آپ کو بتائیں گے اس بارے میں ساری حقیقت, یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, کیا وجہ سے. نہیں آپ خواب بتائیں, مکمل خواب بتائیں. جی جی میں تیمور بھائی آپ بتاتا بتائیں. ہوں. جی میں بتاتا ہوں. ملک کیسر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ایک رات مجھے بڑی شدت کا بخار چڑھا. تو میرے ایک فیملی ڈاکٹر تھے, وہ قادیانی تھے. تو میں پاکستان گیا ان کو ملنے کے لیے. تو پتہ چلا کہ کرونا کے دنوں میں وہ انتقال کر چکا ہے. تو واپس میں آ گیا جہاں میں رہتا ہوں, غالباً یہ امریکہ میں ہوتے ہیں. تو ادھر آیا تو مجھے بڑی شدت کا بخار چڑھ گیا, اتنا تیز بخار چڑھ گیا کہ میں ان کو بہت یاد کر رہا تھا اور رنجدہ بھی تھا کہ بہت اچھے دوست تھے ان کے. تو میں رات کو جب سویا تو رات کو خواب میں قادیانیوں کے جو پہلے خلیفہ ہیں وہ آئے, انہوں نے بازو سے پکڑ کے مجھے اٹھایا, اور جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں بالکل شفا یاب تھا. ٹھیک ہے. تو قادیانی ان کو بہت پریفر بھی کرتے ہیں. تو یہ 2-4 بندے ہیں, مولا عباس وغیرہ, ان کو پریفر بھی کرتے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا تھا عثمان بھائی کہ کیونکہ یہ ہمارے ساتھ بھی آتے ہیں اور نالج لیتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو میں تقریباً ان کو کافی دیر سے واچ کر رہا تھا. تو یہ انہوں نے جب ادھر بات کی تو میرے لیے تو بہت حیرانی کی بات تھی. تو میں نے ان کو مسلسل براڈز شیئر کرنا شروع کی, اور جب سے یہ انہوں نے یہ واقعہ سنایا میں نے مزید ان کو شیئر کرنا شروع کی ہے کہ ایک بار آپ آئیے. اور قسمت کہہ لیں یا کہہ لیں کہ اتفاق نہیں ہوا کہ جب مفتی صاحب کی موجودگی میں یہ فری نہیں ہوتے تھے یا مفتی صاحب نہیں ہوتے تھے تو یہ موجود ہوتے تھے. اس طرح کو رہا ہے 2-3 دنوں میں نا. تو آج یہ میں ادھر تھا جدھر پہلے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے شاہد صاحب کی براڈ پہ, تو میں ادھر ہی موجود تھا. تو مجھے نوٹیفیکیشن آیا ان کا, تو میں اسی ٹائم براڈ ختم کی اور میں ادھر آ گیا ہوں. تو یہ بڑی اچھی بات بھی ہے. تو باقی یہ ساری میں نے آپ کو بتا دی ہے ان کی سٹوری. تو باقی جو مزید اگر میں نے کوئی غلط بتائی ہے تو وہ ملک کیسر صاحب بتا دیں گے آپ کو, جہاں پہ میں غلط ہوں. تو اگر صحیح بتائیے تو بتائید کر دیں گے. جی اصل میں یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قادیانی خاندان میں پلا بڑا ہوں. تو جب کرونا آیا نا تو انہوں نے بڑی کھپ ڈالی تھی. وہ جی مرزا مسرور صاحب نے, خلیفہ صاحب نے دوائی ایجاد کر دی ہے, اور کرونا کی ایسی میڈیسن ایجاد کی ہے کہ دنیا کے کسی کے پاس نہیں ہے.
تو انہوں نے بھی وہ باتیں سنی ہوں گی. یہ ذہنی تسلسل ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سوچ بچار آتے ہوں گے، اور پھر قادیانی ڈاکٹر سے بھی ملنا، یہ ساری وہ ذہنی کیفیت کی وجہ سے ان کو ایسی خواب آئی ہے. تو اگر انہوں نے اس کے اوپر شک کیا، قادیانیت کی طرف راغب ہونے کی طرف شک کیا، تو پھر ان کو ضرور اپنا سوچنا چاہیے. جیسے کہ کئی قادیانی کہتے ہیں آپ نا استخارہ کر لیں. تو اگر کوئی مسلمان معاذ اللہ استخارہ کرنے کا سوچ بھی لے گا نا کہ کوئی قادیانی سچے ہیں کہ نہیں، تو اس کو واضح طور پر ان کو خود ملک صاحب کو خود یہ خواب بیان کرنے دیں. جی مفتی صاحب وہ خود بیان کریں گے. ابھی وہ بس مصروف ہیں، اگر آ گئے ہیں تو مائک انمیوٹ کر لیں. بات یہ ہے کہ وہ جب تک خود کوئی بات نہیں کریں گے، ہمیں ان کی ذہنیت کا پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا ہیں، وہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں یا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو ایسے کسی سنی سنائی بات کے اوپر ہم حکم کوئی لگا نہیں سکتے نا. جی ملک میں بہت معذرت چاہتا ہوں میری کال آ گئی تھی، کیونکہ میرا یہاں پہ نا ایک ریسٹورینٹ بھی ہے، تو ابھی میں اپنے ریسٹورینٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ آرڈر آ گیا تھا. اچھا، تو وہ مفتی صاحب ایسے ہوئی کہ میں آپ کو اپنا عقیدہ بتا رہا تھا، اور دوسری بات یہ کہ وہ جو حدیث آج بھی غلام رسول صاحب نے بھی پیش کی کہ جی مبشرات کے علاوہ تمام وہی ختم ہے، تو میں اس پہ بھی یقین رکھتا ہوں. میں اپنے عقیدے کے اوپر بہت پکا ہوں. میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ اتنا پکا میرا عقیدہ ہے کہ آپ کے خلیفہ جب میں بیمار ہوا، بہت شدید بیمار ہوا، کیونکہ میرے ڈاکٹر جو تھے وہ قادیانی تھے، بڑے مشہور ڈاکٹر ہے اسلام آباد کے. تو میں بیمار ہوا، میں کہیں سے صحت یاب نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. میں کہ انہوں نے آ کے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ کے مجھے اٹھایا، ٹھیک ہے نا، اور میں بالکل ٹھیک بھی ہو گیا اس چیز سے. اس کے باوجود میں نے ان سے کہا تھا، اس کے باوجود میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرح کا مسلمان سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ٹھیک ہے، اور دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب کوئی وہی نہیں آئے گی. اب بھلے تم حضرت عیسیٰ کو زندہ سمجھو یا فوت شدہ سمجھو، مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں. مجھے اتنا پتا ہے کہ زمین سے آسمان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی بھی نہیں آئے گا، بات ختم. حالانکہ میرے جو بچے ہیں نا امریکہ میں جو رہتے ہیں، میرے بچوں نے صوفیاء ازم کا سکول چنا ہے. میں نے ان کو اسلامک سکول میں ڈالا نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم صوفیاء کا علم سیکھنا چاہتے ہیں. یہ میرے بچے ہیں، ماشاءاللہ سے 3 بچے ہیں میرے. ان کی آواز میں کبھی آپ نعت سنیں تو آپ حیران رہ رہے ہیں، حالانکہ وہ یہاں جمے پلے، وہ پورے انگریز ہیں. تو وہ صوفیاء کرام کا علم سیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود پسند کیا کہ ہم جی صوفیاء بنیں گے. ہم اللہ کی ہمارے گھر میں محفل ہوتی ہے، 300-400 بندہ آتا ہے. آپ کے ایک بہت مشہور پیر صاحب ہیں پشاور کے، بدر عالم جان صاحب، ان کا پاکستان اسلام آباد میں بھی مدرسہ ہے. تو وہ پیر صاحب ہمارے گھر آتے ہیں سال میں 2 دفعہ، اور جب وہ آتے ہیں تو ہمارے گھر میں بہت بڑی محفل ہوتی ہے نعت شریف. الحمدللہ. تو ہمارا اس طریقے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں اپنے عقیدے پہ بہت پکا ہوں. استاد محترم، آپ کی طرف سے نا اس کے بعد ایک منٹ، استاد محترم آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے، اور نا آواز ڈبل ہوتی ہے، یا پتہ نہیں ہے. ابھی ٹھیک ہے؟ ہاں، آواز ڈبل ہوتی ہے اکثر. جی ابھی تو ٹھیک ہے. ابھی ٹھیک ہے. ہیلو بولے نا آپ بھی. مفتی صاحب شور آ رہا ہے آپ کی آواز کے پیچھے. ابھی دیکھیں بول لیں آپ کی نا کوئی آج اس طرح کی آواز نہیں ہے، ورنہ آپ کی آواز بہت زبردست آتی ہے. ہیلو اب ٹھیک ہے؟ اب زبردست ہے، اب صحیح ہے. ٹھیک. اچھا، گزارش یہ ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو فی الوقت کیا سمجھتے ہیں؟ کافر سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں؟ مفتی صاحب میں تو کافر سمجھتا ہوں. جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خود کو اگر نبی ظاہر کرتا ہے، میں کافر سمجھتا ہوں. لیکن ایک چیز کے اوپر میں یہ بات اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کی جماعت میں اور یہ جو آج کل کے جو ماحول چل رہا ہے نا، اس نے ہماری کتابیں کھول دی.
اب ہم بھی حدیث پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں کہ یار اگر ہم سے کوئی جواب سوال کرے گا تو ہمیں آنا چاہیے. بہت پکے طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس پہ وحی آتی ہے وہ کافر ہے. اچھا، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی خواب کا تعلق ہے، اور آپ نے وہ کوئی حدیث بھی ذکر کی ہے کہ مبشرات باقی ہیں، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. مبشرات بالکل باقی ہیں، مخبر صادق نے اس کی خبر دی ہے، لیکن وہ مبشرات کی اپنی کیفیات ہیں اور اپنے اصول اور ضابطے ہیں کہ وہ ہر بندے کی کوئی خواب کوئی وہ مبشر نہیں بن جاتی. تعبیر الرؤیا کا باقاعدہ طور پہ علم ہے، اور اس کے اوپر تعبیرات کے اوپر بڑی بڑی مبسوط کتب موجود ہیں. آپ اس کی ایک کتاب ہے تعبیر الرؤیا. علامہ ابن سیرین خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر گزرے ہیں. اب انہوں نے جو مقدمہ لکھا ہے اور سچے خوابوں کی جو شرائط لکھی ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیے. ایسے تو نہیں کہ بھائی ہر ایک کا خواب بس وہ سچا ہو گیا اور وہ مبشر بھی بن گئے. بھائی خوشخبری تو تبھی بنے گی نا جب وہ سچا ہو. ایک جھوٹا خواب ہے، جھوٹا خواب مبشر کیسے بن سکتا ہے؟ تو سچے خوابوں کی کچھ شرائط ہیں بھائی. ایسے نہیں جی کہ جی جی ہر بندے نے کسی نے خواب دیکھی لہذا وہ مبشر بن گئے. بھائی اس کی جو شرائط معبرین نے جو شرائط لکھی ہیں، وہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صوم و صلات کا بندہ پابند ہونا چاہیے. میں اتنا وہ پابند نہیں ہوں. جی میں گزارش کر رہا ہوں، مجھے پتہ چل رہا ہے آپ پابند ہیں. وہ صوم و صلات کا پابند ہونا چاہیے، وہ صاحب علم ہونا چاہیے، اس کو دین اور شرائع کی معلومات ہونی چاہیے، وہ قرآن اور حدیث کو جانتا ہو، وہ جناب باوضو رہتا ہو، اور جب سوئے تو اس وقت بھی باوضو ہو، اس نے زیادہ کھانا نہ کھایا ہو، پھر اس کو کوئی مرض نہ ہو. پھر ایک شرط کہ درود پاک کی کثرت کرتا ہو، قرآن حکیم کی کثرت کرتا ہو. سنتوں کا تارک نہ ہو. ٹھیک ہے، داڑھی شریف رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، امامہ شریف باندھنا میرے آقا کی سنت ہے، مسواک کرنا میرے حضور کی سنت ہے، بیٹھ کر کھانا کھانا میرے حضور کی سنت ہے، 3 سانس میں پانی پینا میرے حضور کی سنت ہے. تو سنتوں کا عامل ہو. بھائی یہ ساری شرائط کے بعد اب اس کا خواب آیا تو وہ قابل تعبیر ہوگا. پھر اس کے خواب کے اوپر کوئی نہ کوئی حکم لگے گا اور معبرین اس کی پھر وہ بتائیں گے تعبیر. اور معبر ہر بندہ معبر ہوتا نہیں ہے، کیونکہ تعبیر کا الگ سے ایک فن ہے. کہا کہ جب وہ جو ہوتا ہے مبشر جو ہوتا ہے، جو رویا جس رویا کو مبشر کہا گیا ہے، تو یا تو وہ اپنی تعبیر کا خود فن رکھتا اور اپنی تعبیر اس کو خود پتا ہوگی، اتنا علم اس کے پاس ہونا چاہیے. اگر اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے تو وہ پھر کسی ایسے صاحب علم کو بتائے کہ جو جناب تعبیر کا علم رکھتا ہو، اور پھر اس مبشر کو جناب لوگوں کے سامنے مجمع عام میں بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں. وہ صرف اس بندے تک ہی رہے گا کیونکہ وہ مبشر ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے جو کہ وہ اس بندے کے لیے ہی ہوتا ہے خاص.
وہ مجمع عام میں ایسے نہیں بیان کرتا کہ یہ ہو گیا میرے ساتھ ایسے ہو، نہ وہ اشتہار لکھ لکھ کے پیش ہوتا ہے اور کتابوں کے اندر جی نہیں ایسا نہیں ہوتا. یہ ہیں وہ چیزیں ہیں بھائی. مبشرات والی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن اس کے پورے پیچھے اس کے پوری ایک شرح ہے. تو یہ معاملہ جی اور جو میرے علم میں تھا اور واللہ بہت شکریہ. و رسولہ عالم، بہتر جزاک تو اللہ. اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. جو میرے علم میں تھا میں نے بتا دیا جی. اور مفتی صاحب اس بات کو نا، اس خواب کو میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا. میں نے اس کو اپنے دل میں آواز رکھا. ڈبل ہونے لگ گئی. مفتی صاحب آپ ایک منٹ میں میوٹ. ہاں جی، اس کو میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا. اس بات کو میں نے اپنے دل میں رکھا، اپنے عقیدے کو پکا رکھا. لیکن جس دن یہ شیئر ہوا نا، میں آپ کو اگلی بات بھی بتاؤں. جس دن یہ شیئر ہوا، جس دن میں نے اس بات کو بتایا، پھر میں نے اپنی وائف کو بھی بتایا، اس دن بھی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے درمیان والی انگلی سیدھے ہاتھ کی، میرا ہاتھ جو ہے نا وہ میرے دل پہ رکھا گیا اور اس میں ایک انگوٹھی بنائی گئی باخدا. اور میں بڑا حیران ہوا اور میں اٹھ گیا. میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے. یہ 2-3 معاملات میرے سے ہوئے. باقی جو میرا ذاتی فیل ہے، میرا تو کئی دفعہ جمعہ میں ہو جاتا ہے 5 ٹائم. باقی میرے گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ 5 وقت کے نمازی ہیں میرے بچوں سمیت. میں باہر رہتا ہوں ریسٹورینٹ پہ، جاب پہ، تو میرے جمعہ بھی مس ہوتا ہے، میری نماز جی مس یہ ہو ملک جاتی ہے. صاحب میں یہ بہت مبشر پریشان نہیں ہے، یہ بخارات کا نتیجہ ہے. تو ہوں. جی اور مجھے بخارات بیماری وغیرہ وہ بھی ہے. چڑھتے ہیں نا تو وہ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. مجھے وہ ہائی کولیسٹرول کی بیماری بھی ہے. وہ جب میں نے انگوٹھی دیکھی، وہ اتنی خوبصورت انگوٹھی کہ میں نے ایسی انگوٹھی کبھی زندگی میں دیکھی نہیں. تو مجھے بڑی حیرت، میں بڑی کافی پریشان رہا اس چیز میں. اچھا مفتی صاحب، یہ تو تھا خواب. خیر جو بھی ہے، میں اپنے عقیدے پہ الحمدللہ پکا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے سنا بھی. ایک میرا آپ سے کوشچن بھی ہے کہ اگر میرے کو اب ہم لوگ تو باہر رہتے ہیں نا، یہاں پہ سچویشن ڈفرینٹ ہے تھوڑی. اگر میں باہر ہوں اور میرے نماز جا رہی ہے یا جمعے کی نماز جا رہی ہے، اگر میرے پاس کسی قادیانی کی مسجد آتی ہے، کسی شیعہ کی مسجد آتی ہے یا کسی کی بھی مسجد آتی ہے، تو میں اس میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، بلکہ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنا اگر چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر میں وہاں جاتا ہوں اور اپنی سیپریٹ نماز پڑھتا ہوں اور کوئی مجھ سے کوشچن کرتا ہے، تو میں اس کو کون سی ایسی حدیث بتاؤں یا کون سی ایسی بات کروں کہ بھائی میں اس وجہ سے تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ میرا آج کا کوشچن تھا. بہت مہربانی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں نا قادیانی، وہ جلاش کالے اور کالو کی اور مردے قادیانی کی نماز پڑھتے ہیں. مردے قادیانی کو یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ بات آپ نے بتانی ہے جو میری موجودہ کتاب میں لگی ہے، قادیانی توحید. تو وہ جب چھپ کے آ جائے گی تو وہ کتاب آگے رکھ دیجئے گا. اس وجہ سے میں تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا کہ تم مرزا قادیانی کو سجدہ کرتے ہو. مرزا خود کہتا ہے کہ رہی تو نہیں فی المنامی عین اللہ و تیقن تو انا نہیں ہوا، کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ بنے دیکھا اور میں نے پھر یقین بھی کر لیا کہ میں اللہ ہی ہوں. وہ اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے، کبھی خدا کہتا ہے اپنے آپ کو، کبھی خدا کا بیٹا کہتا ہے، کبھی وہ خدا کی بیوی بننے کو تیار بیٹھا ہے. وہ سارے حوالے میں نے اپنی کتاب کے اندر لگا دیے ہیں. دعا کریں بس وہ چھپ جائے جلدی جلدی، اور جی مفتی صاحب، آپ انشاءاللہ کتاب چھپ جائے ہمیں بھی بتائیے گا، ہم بھی اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. ضرور پیش کریں گے آپ کی بارگاہ. مفتی صاحب ویسے دوسری جس بات، طریقے اچھا سے، آگے جی میری جی گفتگو جی جاری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ویسے تو یہ پوری زمین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ دیگر انبیاء ہوتے تھے ان کے لیے مخصوص خطہ ارضی جو ہوتا تھا وہ عبادت کے لیے مخصوص ہوتا تھا. حضور نے فرمایا کہ میرے لیے یہ خاصہ ہے میرا کہ پوری زمین کو میرے لیے عبادت گاہ بنا دیا گیا. ویسے تو ہم جس جگہ مرضی عبادت کریں، ٹھیک ہے، لیکن قادیانی اور مرزواڑوں کے اندر اور ان کی عبادت گاہوں کے اندر عبادت نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سجدہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن زوال کے ٹائم جب سورج بالکل آپ کے سر پر ہوتا ہے اور زائل ہو رہا ہوتا ہے،
تو اس ٹائم عبادت کرنے کو ممنوع قرار دیا گیا، اور جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور سب جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو اس ٹائم کہا کہ نہیں سجدہ ریز نہیں ہو۔ وجہ عبادت تو اللہ کے لیے تھی، کیا جس اللہ کی عبادت ہم کر رہے ہیں وہ ان 3 ٹائموں کے اندر وہ کیا وہ ہمارا اللہ نہیں رہتا؟ وجہ کون سی ہے؟ وجہ کو تو بھی کوئی سامنے لاجک بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جو ستارہ پرست ہے نا، سورج پرست، وہ ان 3 ٹائموں کے اندر اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ان 3 ٹائموں کے اندر تم بھی عبادت اپنے رب کی کر رہے ہوگے، ان کے ساتھ شائبہ ہو جائے گا کہ یہ دیکھو جی یہ ہمارے رب کی عبادت کر۔ تو اس وجہ سے قادیانی مرزواڑوں کے اندر ہم عبادت نہیں کریں گے، یہ خوش ہوں گے کہ دیکھو جی انہوں نے ہمیں بھی ہماری عبادت گاہ کو عبادت گاہ سمجھ لیا ہے، یعنی مسجد، جو کہ ہم مسجد نہیں کہتے، اور وہ اس چیز کی دلیل بنائیں گے کہ دیکھو یہ ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان، یہ دیکھو ہماری جگہ کے اندر عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کہ ان جیسی نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، تو وہ تمہیں دیکھ کے دلیل بنائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم ان عبادت گاہوں سے دور رہو۔ جی امید ہے بات سمجھ آ گئی ہے۔ جی سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آپ حضرات تشریف رکھیں، اور میری بھی اب عبادت کا تھوڑا سا ٹائم ہو گیا ہے، تو مجھے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔